سب سے بڑا فساد شرک تھا. لئن اشرکت لیحبطن عملک. اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھوڑا قریب ہو جائے اور قریب ہو جائے. بھائی آ رہے ہیں تو آپ کو اللہ اجر دے گا. دیکھیں بار بار کہنا نہ پڑے, آپ تھوڑا سا تشریف لائیں آگے. جزاک اللہ خیر. دیکھیں بات رہ نہ جائے. محبت کا عالم یہ ہے. پیارے محبوب کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. تم کہتے ہو ہم سیرت پاک کو سننا چاہتے ہیں, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں دیکھو تو صحیح, خون اللہ پر اتنی ہے کہ پاؤں سے اللہ پر خون کے چشمے نکل رہے ہیں. محبوب کریم فرما رہے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. یہ سنت ہے محبوب کریم کی. تکلیف بھی آئے تو پھر بھی بد دعا نہیں کرتے. تھوڑی سی تکلیف آئے, مکان بھی بنا ہے, دکان بھی بنا ہے, سالہ سال رہے, ایک ہی کام خراب ہو گیا تو پھر ایک بیچاروں کو بد دعا دینا شروع کر دیتے. سیرت پاک کا یہ مقصد نہیں کہ جب اللہ ہو کر چوری کھانے والے مجنو پھر جناب ملتا رہے تو ٹھیک ہے, میٹھا میٹھا ہب ہب کرتے رہے, اور جب کوئی کڑوا آیا تھوڑی سی تکلیف آئی. تکلیف تو آتی ہے تیرے ایمان کے لیے. دیکھا جاتا ہے تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے. تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے. خون سے بھرا زخموں سے چور پیغمبر یاد آتا ہے. رسول اللہ پر لوگوں نے پتھر اس قدر مارے, لہو پہنے لگا زخمی محمد ہو گئے پیارے. کلیجہ منہ کو آتا ہے جب حبیب کریم کی سیرت پاک کو دیکھتا ہوں. نہ جانے مولوی کو کیوں یاد نہیں رہتی کہ میرے محبوب کریم اعلان فرما رہے الہکم الہ واحد, اعلان فرما رہے یا قوم اعبدوا اللہ, اعلان فرما رہے اللہم لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اب دیکھنا پتھر کھا کر زخموں سے چور جسم حد نخلا میں آ پہنچی بحالے خستہ و غم کی. وہاں چشمے پیا کر زخم دھوئے پٹیاں باندھی. کون ہے یہ؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. وہاں چشمے پیا کر زخم دھوئے پٹیاں باندھی. بچشمے تر رسول اللہ نے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی. اللہ تعالیٰ کا فضل مانگا, اللہ تعالیٰ کا فضل مانگا. ہوئے تسلیم رضا مانگی, دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے, انہیں نور بصیرت دے, انہیں نور ہدایت دے. الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر. الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر. کیسے پھول برس رہے ہیں دیکھتے رہی. ہزارہ آپ حامیت علاج کر لیں, لیکن جو حملے کا عربیہ سعودی عرب میں اللہ تعالی نے لوگوں کو نماز کا عقیدے کا تحفہ دیا ہے, سمجھ دی ہے, اس کا مقابلہ خود نہیں کر سکتا. یہ توحید کی برکت ہے, یہ اللہ تعالی کی عبادت کی برکت ہے کہ لوگ کتنی آرام سے رہتے ہیں. یہ میرے محبوب کریم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے. ذرا آپ دیکھیں, علماء سے پوچھیں, یہ میرے برادران اور آپ میں سے بے شمار اہل علم موجود ہیں, داعیان حق سے پوچھیں کیا حالات تھے. حالات یہ تھے بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھا ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے مبارک پہ سیدنا علی المرتضیٰ کو اللہ پر کھڑا کر کے وہ بت اتار رہے ہیں, بیت اللہ کو پاک فرما رہے ہیں. جن بتوں کو آپ پاک کر رہے ہیں
آپ پھر بھی ان کی بتوں کی پوجا کرتے رہیں، شجروں کی، درختوں کی، پتھروں کی، تو آپ سمجھیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو، سیرت کو، مقام کو اس آدمی نے سمجھا ہی نہیں جو شرک کر رہا ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ کیسے وہ سیرت پاک کو مانتے ہیں جن کو سیرت کے وہ مناظر نظر نہیں آتے کہ جب رحمت دو عالم نہیں آئے تھے تو شرک عام تھا۔ حدیث پاک میں ہے کبھی لوگوں کا حال یہ تھا کہ پتھروں کی ڈھیریاں بنا کر اس پہ نذرانہ شروع کرتے ہیں۔ کس چیز کی؟ اور آپ قبروں کی ڈھیری بنا کر اس کا طواف شروع کیا جائے۔ میں نے پاکستان میں دیکھا ہے زندہ لوگ بھی بیت اللہ شریف جیسا طواف کرتے ہیں قبر کا، اور جب کوئی مر جائے تو آپ حیران رہیں گے، جب کوئی مر جائے تو عبد الحکیم شہر میں ضلع خانوال ہے، وہاں مردے کو قبر کا طواف کرایا جاتا ہے، چارپائی اس کی ساتھ۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ کیا محبوب کریم کی محنت کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ جس کام کے لیے محنت کر رہے ہیں آپ کی محنت کو کوئی ضائع کرتے ہیں، کیا وہ آپ کا محب ہوگا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کی محنت فرما گئے ہیں توحید سمجھانے کے لیے، اس توحید کو آدمی سمجھے نا اور پھر کہے میں محب ہوں، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے شرک ہو رہا تھا، اب شرک سے توبہ کرنی ہوگی۔ شرک کیسا تھا؟ قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله۔ بعثت کا مقصد سمجھو، جب نہیں آئے تو یہودی کہتے تھے سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ بعض جاہل مولوی کہتے ہیں بتوں والی ایتیں ہمارے اوپر فٹ کرتے ہیں، یہ دیکھو عزیر علیہ السلام کسی بت کا نام ہے۔ آپ نہیں آئے تھے، آپ کی آمد کو مرحبا کہنے والوں دیکھو تو صحیح، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے دنیا میں، سبحان اللہ، حالات یہ تھے۔ وقالت النصارى المسيح ابن الله، کبھی عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں سمجھا رہا ہے عباد امثالکم، آپ نے جیسے انسانوں کو ابن آدم کو اللہ کا شریک بنا دے، اللہ کریم نے آپ پر قرآن نازل فرمایا، سچ کا اعلان آیا، حق کا بیان آیا، دلوں کا نور آیا، جینے کا شعور آیا، زندگی کا دستور آیا، حیاتی کا منشور آیا، عرش سے نازل ہونے والا پیارا پیارا نور آیا۔ میرے پیارے محبوب آپ انہیں سمجھا دے انما اللہ الہ واحد، کیا سمجھایا؟ ہے ذات واحد، عبادت کھلائق، زبان اور دل کی شہادت کھلائق۔ اللہ کریم نے آپ کی آمد مبارکہ کو اس طرح بیان فرما دیا، سبحان اللہ۔ اب میں سوچتا ہوں قرآن پاک کی کس آیت کریمہ کی تلاوت کروں، حدیث مبارکہ کے کس پہلو کو میں بیان کروں، وقت ہی نہیں ہے، تیزی سے زندگی جا رہی ہے۔ کبھی بھی چاہتا ہے کہ گھڑی کو تھوڑا پیچھے کر دوں، لیکن میرے کیا بس کی بات ہے، لیکن دیکھنا وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ آپ ذرا یاد کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم رحمت دو عالم کی عظمت کیسی بنائی ہے۔ ہم یقولون بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون، من قبلک لعلهم یهتدون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے سمجھایا ہے آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی راہ راست بتانے والا آیا ہی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کی جہالت ایسی ہے، لوگوں کی پوزیشن یہ ہے لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔
दुहा के चेहरे वाले, ए बल्लैल की जुल्फों वाले, वमा रमैता इज़ रमैता के हाथों वाले, ए प्यारे रहमत लिल आलमीन, साकिए कौसर शाफिए माशर, इनको समझा दे। क्या समझाए? फरमाया इनको समझाए, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। है प्यारे नबी, हमने आपको भेजा है, आप पहले अल्लाह की तौहीद की गवाही पेश कर दे, जन्नत की गवाही दे दे, साबका अंबिया की अजमत और रिसालत की तस्दीक में गवाही दे दे। फिर इस तरह बयान फरमाए, मुबश्शिरा, अमल करने वालों को खुशखबरी सुना दो, जो अकीदा सही नहीं करते, अमल नहीं करते, व नज़ीरा, उनको डराओ, व दाइयन इलल्लाह। कौन है रसूल? दाई अल्लाह है। वो तो दाई अल्लाह, कुरान उनका लक़ब बयान करता है। तुम अल्लाह की तौहीद की दावत को और तरह समझते हो। अपने मौलवी की 5 मिनट की तकरीर कभी सुनवाओ कि उसने तौहीद बयान की हो। सारी जिंदगी उसके अल्लाह पर डोरे सुनते रहे हो, सारी जिंदगी उसकी बातें सुनते रहे हो। ये मोहम्मद रसूल है जो दाई अल्लाह को नहीं मानता। और सिराज मुनीरा, चमकता धमकता अल्लाह करीम ने ऐसा सूरज बनाया, लना शम्सुम वलिल आफाक़ि शम्सुम। मेरी अम्मी आयशा सिद्दीका अलीका अलीका फरमाती है, सिद्दीक दी बेटी सिद्दीका, तेरी इज्जत अजमत क्या बात है, ते मेरे रसूल दे नहीं पकड़े लगी तोहमत, अम्मा क्या बात है, ते न कीता शुक्र अल्लाह दे दिल, तेरी गैरत अम्मा क्या बात है, तेरा गैर मुखालिफ मनसब तेरे नाज फखर को क्या समझे। अल्लाह करीम ने अल्लाह पर उसकी अजमत को इस तरह बयान फरमाया, लोगों देखो तो सही वो कैसी अजमत वाली माई है जिसकी शान कुरान बयान करता है। वो माई फरमा रही है, एक दुनिया का सूरज है, एक मोहम्मद करीम मेरा शौहर सूरज है। दुनिया का सूरज दिल दिल को रोशन करता है। अल्लाह ने मेरे महबूब को, मेरे शौहर को जो अजमत अता फरमाई है, आपकी नबूवत का दिन भी रोशन है, आपकी नबूवत की रात भी रोशन है। एक एक बात रोशन। पूछा गया कि आपकी क्या शान है? फरमाया कुरान नहीं पढ़ते। कुरान पाक तो सारा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को, मकाम को, इज्जत को, एहतराम को बयान करता है। यही बात है जिस तरह इधर तर्जुमा कुरान पढ़ाते हैं, हमारे देश में तर्जुमा कुरान से लोग कतराते हैं। क्या करते हैं? मौलवी कहते हैं नहीं तर्जुमा ना देखो, अभी हमारे बात सुनते रहो, अगर तर्जुमा देखा तो फिर हमारी तरदीद शुरू कर दो। अब लोग तर्जुमा देख ले तो उनको समझ आ जाएगी। नबीना और बीना दोनों बराबर नहीं। वलद्दिल्लु वलल्हरूर, धूप और साया, वलद्दिल आमा वलबसीर, वलद्दुलमातु वलन्नूर, रात और दिन भी बराबर नहीं, अंधेरा और रोशनी भी। वलद्दिल्लु वलल्हरूर, धूप और साया बराबर नहीं। जिस तरह ये 6 चीजें मुतज़ाद हैं, इस तरह आपको समझ आएगी। वमा यस्तविल अहया वलल अमवात, जिंदा और मुर्दा भी। जो मर जाए वो ज्यादा सुनना शुरू कर देता है। क्यों भाई? उसकी कब्र के और ज्यादा तवाफ शुरू हो जाते हैं। अब होता ये है, कहते हैं ये सुन रहा है, अगर सुन रहा है तो इसके अपने बच्चे क्यों दर-बदर ठोकरें खा रहे हैं, बीवी क्यों दूसरी जगह निकाह कर रही है, ये सुन तो रहा है, क्या नमाज में क्यों नहीं आता? बेनमाज सोया हुआ है, सुनता
دنیا کی زندگی اور ہے، برزخ کی زندگی اور ہے۔ جد بال یتیم گلیاں تے ود پیسے منگ دے تلیاں تے، حبیب کریم نہیں آئے تھے تو مشرکین کا یہی حال تھا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ایک فساد نہیں، ایک فساد اور یہ بھی تھا، دیکھنا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان کو کوئی خبر ملتی کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، حبیب کریم نے فرمایا ہے جب آپ نہیں آئے تھے تو بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، زمین کے اندر دفن کرتے تھے۔ آپ آئے، فرمایا کون سے منہ چھپانے والے، خوشی میں آ کر اطاعت رسول اور محبت رسول میں، دیکھو آپ جب نہیں آئے تھے تو بیٹی کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے تھے، آپ بھی آ جائیں پھر بھی کوئی آدمی بیٹی کی پیدائش پر روتا رہے تو سمجھو وہ حبیب کریم کی آمد کو نہیں مانتا، وہ آپ کی شان کو نہیں سمجھتا۔ پہلے جو مشرکین تھے وہ آپ کی آمد سے پہلے بیٹی کو زندہ درگور کیوں کرتے تھے؟ کبھی سوچا ہے؟ ام یدسہ فی التراب، زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور تقابل کرتا ہوں پاکستان سے، آپ دیکھیں وہ زندہ درگور اسی لیے کرتے تھے نہ بیٹی ہوگی نہ ترکہ جائیداد و میراث دینی پڑے گی، وہ زندہ دفن کرتے تھے، یہ زندہ بیٹی کو جمع بندی میں پٹواری قانون کو تحصیلدار سے مل کر یہ سارے کے سارے زندہ کو دفن کر دیتے ہیں، ہماری بہن پیدا ہی نہیں ہوئی۔ میراث و ترکہ جائیداد دینے کے لیے کیوں ایسے کام کرتے ہو؟ رزق دینے والا کون ہے؟ ہر ایک کو رزق میں برکت ڈالنے والا کون ہے؟ تو جب حبیب کریم تشریف نہیں لائے تھے، سنو میرا پیغام، یہ آپ کی سیرت پاک کا پیغام ہے۔ فساد ایسے تھے فی البر والبحر، خشکی اور تری میں، شہر اور دیہاتوں میں اس طرح کے فساد تھے کہ پیدا ہونے والی بچی کو زندہ درگور کیا جاتا، اور پوزیشن یہ تھی کہ جب اللہ پر بیٹی کو میراث و ترکہ جائیداد سے ہر فوت ہونے والے کی جائیداد صرف بیٹے کو دیتے، اللہ کریم نے آپ کی آمد پر ہی اعلان فرما دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ہاں، بھائی کا بھی حصہ بتا دیا، بہن کا بھی حصہ بتا دیا۔ سارے بھائی اگر چاہتے ہو حج قبول ہو، چاہتے ہو روزے منظور ہو، چاہتے ہو سارے کے سارے سفر اللہ قبول فرمائے تو بہن کا حصہ واپس کر دو۔ پہلے بھولے رہے اللہ وَإِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، پہلے پتہ نہیں تھا۔ اب اس طرح کرو، ہم شیرہ کو بولو باپ کی جائیداد میں 2 ریال میرے ہیں اور 1 ریال تیرا ہے، 2 روپے میرے ہیں 1 روپیہ تیرا ہے، 2 مرلے میرے ہیں 1 مرلہ زمین کا تیرا ہے۔ اب جب یہ حق ادا کرو گے تو بچ جاؤ گے، اس بات سننے کا فائدہ ہوگا، وگرنہ ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے، وہ میزان لگے گا، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، کیا ہے؟ اعمال کا ترازو میں تلنا حق ہے، کہیں توحید کی خوشی میں حق تلفی نہ کر بیٹھو، وہ انصاف کا ترازو کیسا ہوگا؟ تول دے وچ چنگ چنگ تلسی، ہر تول دے نال تکرار ہوسی، کوئی ہوسی اپنے فکر دے وچ، کوئی اپنے آپ خوار ہوسی، کوئی خوش قسمت کوئی بد قسمت، ایک بھیڑ بھرا بازار ہوسی، جرا صاف تھا تول دے وچ گھٹ پوسی، کلیم اس ویلے دیوڑیدار ہوسی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تمہارے حج اس کو دیے جائیں گے جس کا حق چھین کر آئے ہو، کہیں ہم شیرہ تمہاری نیکی نہ لے جائے، جس بیچاری کو تم نے معلوم
کریم تشریف نہیں لائے تھے، لوگ میراث تک کا جائیداد قسم کر رہے تھے۔ اب آپ آئے تو پوزیشن کیا تھی؟ سبحان اللہ، یہ عنوان ایسا ہے۔ ربیع الاول کے آغاز میں میں اپنے بھائیوں کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول شروع ہوا ہے تو آپ کی آمد کا نقشہ دل میں آتا ہے۔ ربیع الاول کی اللہ اکبر 12 ربیع الاول آتی ہے تو آپ کی وفات بھی ذہن پہ اثر کرتی ہے، دل و دماغ میں نقش ہوتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے جب آپ تشریف نہیں لائیں گے تو حالات کیسے تھے؟ سبحان اللہ۔ دیکھنا صحیح حدیث ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والے طواف کرتے تھے، لیکن جہالت کا عالم یہ تھا کہ بغیر لباس کے۔ کیا تھا یہ؟ کس وقت تھا؟ جب رحمت تو عالم نہیں آئے، لباس پہننے کا پتہ نہیں ہے۔ اب رحمت تو عالم آئے، اعلان آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ ایسا رسول آئے، ایسا پیغمبر آئے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کی رفعت کو اللہ بلند فرما دے۔ اور اس رسول کی آمد کے بعد پھر بھی لباس کا کسی کو پتہ نہ ہو۔ کیسا خوبصورت لباس آپ نے سمجھایا ہے، مردوں کو سمجھایا، عورتوں کو سمجھایا، سب کو سکھایا کہ لباس سے ہی پہنو۔ آپ دیکھیں اپنے گھرانوں میں خاص کر خوشیوں میں، شادیوں میں آپ کے گھر کا لباس بہتر ہے تو آپ نے رسول کو مانا ہوا ہے۔ اگر آپ سیرت رسول کو بھی مانتے ہیں، پھر بیٹی اور بیٹے اور اللہ پر اپنے ماحول میں لباس سے ہی نہیں، تو پھر سمجھ لیں آپ کی آمد کا مقصد ابھی تک تیرے ذہن میں نہیں آیا۔ آپ آئے ہیں تو جہالت ختم ہوئی ہے، آپ آئے تو تجھے لباس پہننے کا بھی شعور نہ آئے تو سمجھ لے تو نے نبی کریم کی آمد کا بھی مقصد نہیں سمجھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آمد کا مقصد سمجھنے والوں لباس کو بہتر کرو۔ آج امام صاحب نے کیسے بتایا؟ دو باتیں تو واضح سمجھائی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، لباس ہمارا ہو اور ہو یہودیوں جیسا، لباس ہمارا ہو، شکل و شبات ہماری ہو، چہرہ ہمارا ہو۔ رسول خوبصورت ہے، رسول کون ہے؟ میرا ایمان ہے رسول 1,24,000 کموبیش انبیاء پیغمبر سارے خوبصورت ہیں، اولیاء اللہ سارے خوبصورت ہیں، صحابہ تمام کے تمام خوبصورت ہیں۔ میرا ایمان ہے اہل بیت سارے خوبصورت ہیں، ائمہ دین سارے خوبصورت ہیں، لیکن ان کی خوبصورتی سنت رسول سے ہے یا سنت کے بغیر؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کہ آپ آئے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو میں بات سنا رہا ہوں، جب نہیں آئے لباس کا پتہ نہیں، اب آپ آئے ہیں تو اعلان آیا، رب کا قرآن آیا، کیسا بیان آیا، قربان جاؤں اللہ تیرے کلام پر۔ یا بنی آدم، اے ابن آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اللہ تیرے کلام کی کس مقام شان کی تلاوت کی جائے، فرمایا اے پیارے ابن آدم،
ابن آدم خیال کرو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کریم نے دنیا والوں کو بتایا اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے گھر میں عزت والے بن کر آؤ، رسول کے لیے عزت ہے، رسول کے آنے کے بعد لباس صحیح پہنو، عزت والے بن کر رہو، اور وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں کے لیے عزت بنائی ہے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، خطبہ جمعہ میں سنا ہے نا، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، منافق تو نہیں جانتے کہ وہ لباس کیسا ہے، وہ حقوق العباد کیسا ہے، وہ توحید کا حق کیسا ہے، جس رسول پاک نے جن جن معاملات کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، آج ہم ان سب کو نظر انداز کر دیں اور ہم کہیں ہمیں محبت ہے۔ محبت کا دم بھرنے والوں، آؤ دیکھو ایسا پیارا محبوب ہے، سبحان اللہ۔ میری محبت کا معیار اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں تو اللہ پر مختلف انداز میں عرض کرتا ہوں، کیا مشابہت اس گلے لالا رنگ سے، اس کی بہار اور ہے، اس کی بہار اور ہے، طور سینہ اور ہے، سدرۃ المنتہی اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، حسن یوسف اور ہے، حسن محمد اور ہے، قدم قدم پہ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جس چمن میں محبوب میرے آ کے زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں، کوئی ہمیں ملے نہ ملے، ملے نہ ملے، بس مصطفیٰ ملے، وہ شے ملے جس کے ملنے سے اللہ مل۔ کون ملے؟ کوئی ہمیں ملے نہ ملے، ہمارے بارے میں کوئی کچھ کہے، ہمیں کسی کی تقلید کا پردہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے رواجات کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی تقلید شخصی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تو دلی تمنا ہے ایک مصطفیٰ کریم کی تابعداری پر مبرداری مل جائے۔ میری اللہ پر ایک ایک جملے میں ذرا غور کرتے جاؤ، میں تو محبت رسول کی بات کر رہا ہوں، آپ کو اطاعت رسول کی بات سنا رہا ہوں، میں تو یہ سمجھا رہا ہوں، لوگوں دیکھو تو صحیح، کوئی ہمیں ملے نہ ملے، بس مصطفیٰ ملے، وہ شے ملے جس کے ملنے سے اللہ ملے۔ جب نہیں آئے تھے حالات یہ تھے کہ پردہ نہیں تھا، کیا نہیں تھا؟ توحید کے لیے تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے الحمدللہ ہمارے سب کے سب اہل عقیدہ تیار ہیں، لیکن ایک اور بات ہے، تھوڑا سا غیرت کے لیے بھی تھوڑا سا کام کرو نا۔ یہ تصویریں کہاں سے آتی ہیں؟ شادی ہو رہی ہے پاکستان میں اور حاجی صاحب کے پاس پورے گھرانے نہیں، آس پاس کی پڑوسیوں کی فیملیوں کی ساری تصویریں ادھر آ جاتی ہیں۔ تھوڑا سا غیرت پیدا کرو۔ آج تم کسی کی بیٹی اور بہن کی تصویر دیکھ رہے ہو تو کل تمہاری بہن کی بھی باری آئے گی۔ حبیب کریم نے فرمایا ہے، جو آدمی غلط نظریہ رکھتا ہے دنیا میں، اللہ پر ارادہ غلط رکھتا ہے، کردار و افعال چالوں میں یار و گفتار و اقوال اس کے غلط ہیں، تو مت سمجھے کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا، یا اس کی زندگی میں اس کی عزت تار ہوگی، یا آخرت اس کے مرنے کے بعد اس کی خاندان میں رسوائی اور بے غیرتی ضرور آئے گی۔ غلط سوچ رکھنے والوں، غلط تصویریں دیکھنے والوں، غلط قسم کی فلمیں بنانے والوں، غلط قسم کے معاملات چلانے والوں، کبھی دیکھو میرے محبوب کریم نہیں آئے تھے تو پوزیشن یہ تھی کہ عورتوں کے اندر پردہ نہیں تھا، آپ آئے تو سیدنا عمر نے مشورہ دے دیا۔ کس نے مشورہ دیا؟ چلو وہ تو عمر کو گالی دینے والے پردہ نہ کریں تو وہ جلوس بھی نکالے اور تم تو ان کے ساتھ نہ مشابہت کرو۔ سیدنا عمر نے مشورہ دے دیا، جس کو مروازتے سرکار دعا مانگیاں، ایسے محسن تے اج تم تلایاں
مدینہ کیوں نہ فاروق دے دشمن نو اللہ وار کرے کملی والے دے وزیراں دا جو انکار کرے وہ تو نہیں مانتا تو مان لے عمر کی بات کو رسول مان رہا ہے اللہ آپ مان رہا ہے اللہ کے رسول کریم کو ادھر عرش میں عمر نے مشورہ دیا ہے عرش سے اللہ کریم نے فرما دیا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ لوگوں مشورہ کس نے دیا؟ یہ غیرت مند ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہمارا بھی محسن ہے میری اور آپ کی بہن اور بیٹی اللہ پر فیملی کا کتنی تحفظ ہے اس میں آپ دیکھ لیں ذرا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ قرآن کریم میں آیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رسول کے گھرانے کو آرڈر آ گیا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو جاہل عورتیں پردہ نہیں کرتی تم نے پورا پورا لباس پہننا جب رسول نہیں آئے تھے تو جہالت کی نشانی یہ تھی کہ ان کے گھروں میں پردہ نہیں تھا میرا محبوب بھی آ جائے اور امتیوں ہمارے گھر میں پردہ نہ رہے کیا ہم نے رسول کریم کی آمد کو مان لیا سوچنا ذرا مانا ہے ماننے کا تو حق یہ ادا ہوگا ماننا تو اس طرح ہے یا یہ ادا ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا جب اللہ کریم نے اعلان فرمایا کسی کے گھر میں سلام اور اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا جب اسلام نے ہمیں سکھا دیا ہے کیسا طریقہ سمجھایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اے مومنوں کی مائیں اے مومنوں کی بیٹییں اے مومنوں کی فیملییں تم نے ایسی چادریں اوڑھنی ہے يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ لیکن کیسے بدبخت ہیں آپ ادھر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں نعت رسول پڑھنے والی وہ لڑکی وہ عورت بے پرد کھڑی ہو کر کہتی ہے میں رسول کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہوں نہیں دیکھتے ذرا اخلاق پر پھر ان بے غیرتوں کو کیوں نہیں کہتے کہ میرے رسول نہیں آئے تھے تو بے پردگی ہو رہی تھی میرا محبوب بھی آ جائے تم نعت خوانی کے نام پہ شعر و شاعری کے نام پہ بے پرد عورتوں کو سٹیج پہ مردوں کے مقابلے میں کھڑا کر کے کہو یہ بھی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے یہ لڑکی بے پرد اللہ محبت آوارہ لڑکی بھی جو نعت سنا رہی ہے یہ بھی محبت کا حق ادا کرتی ہے تیری محبت کا معیار اور ہے میری محبت کا معیار اور ہے تیری محبت کا معیار تو محبت بھی کرتا ہے شرک بھی کرتا ہے تو محبت بھی کرتا ہے اور پوزیشن یہ ہے کہ لباس بھی صحیح نہیں پہنتا تو محبت بھی کرتا ہے پردے داری کا راج نہیں کرتا تو محبت بھی کرتا ہے ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے حق تلفیاں بھی کر رہا ہے تو محبت بھی کرتا ہے اور دیکھنا محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر حکم آئے تو ادھر تسلیم سر تسلیم ہم ہو جائے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو منزل ملی مراد ملی مدعا ملا سب کچھ ملا انہیں محمد کریم کا نقشہ پا ملا آخری بات سنو اور میں پھر آپ سے سلامت کرتا ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ
ہم سب کی حاضری کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس مملکہ سعودی عرب کو تا دیر سلامت رکھے، تا قیامت آباد رکھے۔ اللہ ان کے حکمرانوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے ہمارے لیے وزارت شؤون الاسلامی بنائی اور مکتب جالیات بریدہ میں ایسے پیارے انداز میں ہمارے لیے خیر خائی کے اردو میں بھی پروگرام ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے دوستوں کو، بھائی فاروق صاحب کو اور ہمارے شیخ ابو محمد صاحب کو، تمام جن کے منتظمین کو اللہ جزائے خیر دے کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے۔ آخری بات سنو، جب حبیب کریم رؤوف الرحیم عظمت میں، شان میں، مقام میں، عزت میں، احترام میں، سیرت میں، صورت میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ برتر و بالا و اعلیٰ ہے، پھر بات کیا ہے؟ رسول کی اتباع چھوڑ کر تم تقلید کے پھندے کیوں پہنتے ہو؟ جو اللہ کی توحید کو چھوڑے غیر اللہ کے پاس جائے تو وہ مشرک ہے، جو رسول کے طریقے کو چھوڑے اور امتیوں سے جائے وہ تو بڑا مواحد ہے۔ فیصلہ قرآن سے کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ محبت کا معیار دیکھو، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول کی آواز سے اپنی بات کو اونچا نہیں کرنا۔ کیا رسول کی حدیث سے کسی کے قول کو اونچا کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے، وہ اور ہیں ہم اور ہیں۔ کوئی کہے امام کعبہ ایک وتر الگ پڑھاتا ہے، تم بھی مولوی صاحب پڑھا لو۔ دو قسم کے مشرک لوگ آتے ہیں حرم شریف میں جن کی نشاندہی میں آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں۔ ایک وہ ہے جو فرض نہیں پڑھتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرضی نماز ہی نہیں پڑھتے، لیٹرینوں میں چھپے رہتے ہیں، نماز کے ٹائم میں وضو خانے میں گھس گئے، نکلے اس وقت جب جماعت ہو۔ اور دوسرے وہ ہیں جو وتر نہیں پڑھتے، ساری تراویح پڑھ لی، چلے وتر پاکستانی طریقے پہ پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیسی محبت ہے تمہیں؟ اپنے پیر کے جانشینوں اور خلیفوں کے ہاتھ چومتے ہو، شرک کرنے پہ چلے جاتے ہو، قدم تک بوسہ دیتے ہو جب جائز نہیں ہے، لیکن میرے محبوب کے جو جانشین ہیں شیخ عبد الرحمن الحذیفی اور شیخ عبد الرحمن سدیس اور ان کے دیگر ائمہ حرمین کے پیچھے تم نماز نہیں پڑھتے، کبھی وتر نہیں پڑھتے، کبھی فرض نہیں پڑھتے۔ ایک مولوی پاکستان سے، بہت بڑا مولوی، وہ بھی احرام میں، میں نے دیکھ لیا تو آپ کے دوران، وہ جہاں بیٹھا میں بھی وہاں بیٹھا، تراویح پڑھی، تراویح وہ بیچارہ پڑھتا رہا، جب وتروں کی باری آئی تو بیٹھ گیا۔ اب مجھے نہیں پہچانتا، میں نے کہا اگر وتر ہو رہے ہیں، کہتے میں تو پاکستانی طریقے پہ پڑھوں گا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ پاکستانی طریقے پہ پڑھوں گا۔ آپ تو پوچھیں مولوی صاحب تراویح تو نفل ہے، وتر کیا ہے؟ واجب چیز ہے، تم تو واجب کی طرح تارک بن گئے ہو۔ نوافل تو 31 رکعت بھی آخری عشرے میں پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ کتنی رکعت؟ آخری عشرے میں۔ نوافل تو کوئی کتنی پڑھے، سنت 11 ہے نا، لیکن آپ دیکھ لیں تم تو وتر نہیں پڑھتے۔ محبت رسول کیسی ہے؟ ہر بڑے سے بڑا، سنو محبت کا معیار، ہر بڑے سے بڑا اللہ کریم نے اپنی مخلوق میں پیدا کیا ہے۔ میرے محمد کریم سے عظمت میں، شان میں، مقام میں، عزت میں، احترام میں، اللہ پر سیرت میں، صورت میں، شمائل میں، خصائل میں بڑا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اہل حدیث کا پیغام سنو، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہر بڑے سے بڑا اللہ کی مخلوق میں موجود ہے، لیکن محمد سے بڑا کوئی، کسی نے سمجھایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جہاں میرے محبوب کی حدیث پاک موجود ہو وہاں کسی اور کی آواز تو بڑا نہ بناؤ۔ آواز بات ہے، حدیث موجود ہے، آپ کی بات موجود ہے، پھر ان کے قولوں کو ترجیح دیتے ہو، رسول کریم کی حدیث کو اللہ پر ترک کرتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اتباع رسول نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو محبت رسول نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص
اولیاء کرام کو حکام دین تمام ائمہ دین کا ادب احترام نصیب فرما دے. اللہ کریم ہر قسم کی ریاکاری سے محفوظ فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فقیران آئے صدا کر چلے اللہ تمہیں خوش رکھے یہ دعا کر چلے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و احسن جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ جل شانہ شیخ محترم کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. یہ تھے ہمارے محترم مہمان فضیلت الشیخ قاری عبدالرحیم کریم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ. اپنے خوبصورت انداز خطابت سے ہمارے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ایک گوشے میں سے ایک گوشہ ہمارے سامنے بیان کر رہے تھے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ شیخ محترم کے علم و عمل میں زندگی میں برکت عطا فرمائے اور آپ اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہم تمام احباب اور جہاں تک ہماری آواز آپ کے ذریعے یا اس کیمرے اور سی ڈی کے ذریعے جو ہے وہ پہنچے، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمان مردوں عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.